اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ میں سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ماہ مبارک رجب کی آمد کی تہہ دل سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ یہ مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا اور عبادتوں کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر جس سورہ کی ابھی میں تفسیر بیان کرنے جا رہا ہوں اس سورہ کے ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج جو سورہ میں نے انتخاب کیا ہے سلسلے وار جو آ رہا ہے سورہ قدر ہے۔ سورہ قدر قرآن مجید کا مختصر سورہ ہے مگر انتہائی درجہ بلند معانی اس کے اندر موجود ہیں۔ ظاہری کلمات اور ترجمہ اس سورہ کا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل کیا ہے شب قدر میں۔ کسے نازل کیا اس کا ذکر یہاں پر نہیں کیا تاکہ ہمارے اندر ایک جستجو رہے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا، انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا، جبکہ نازل کرنے والا پروردگار عالم ہے، وہ ایک ہے، مگر یہاں پر جو صیغہ استعمال کیا وہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ پھر تیسری چیز لیلۃ القدر، تو یہ شب قدر کون سی شب ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو اب یہاں پر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس شب کی عظمت کو سمجھو کہ وما ادراک، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ہزار راتوں سے بہتر ہے۔ یہ ایک رات ہزار راتوں سے بہتر ہے۔ کیا ہوتا ہے، کیوں بہتر ہے، اور اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ تنزل الملائکۃ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح، روح سے مراد یہاں پر جناب جبرائیل ہے، روح الامین، وہ بھی ملائکہ کی صنف میں ہے مگر انہیں ان کے احترام کی وجہ سے الگ ذکر کیا کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں آج کی رات اور روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ کس کام کے لیے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کی اجازت سے، من کل امر، کہ اس رات ہر کام کی انجام دہی کے لیے فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے نازل ہوتے ہیں زمین پر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات فجر ہونے تک مکمل سلام و سلامتی اور امنیت کی حامل ہے، یا یہ کہ سلام ہو اس رات پر، درود ہو اس رات پر، کب تک؟ فجر تک۔ تو یہ پوری کی پوری رات مبارک ہے، محترم ہے، اہمیت رکھتی ہے۔ عام طور پر شبۂ قدر میں، ماہ مبارک رمضان میں، اس سورہ کی تفسیر آپ نے اکثر کئی بار سنی ہوگی، خطبہ جمعہ میں ذکر کیا سنا ہوگا، اور میں نے خود بھی کئی بار بیان کیا، لیکن اب چونکہ آ گئی گفتگو یہاں پر سلسلے وار تو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد ہے کہ انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا۔ یہ اسے سے مراد کیا ہے؟ روایتوں کے ذریعے پتہ چلا کہ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شب قدر میں نازل کیا، اور یہاں پر کہا کہ ہم نے نازل کیا، تو یہاں ہم کا صیغہ استعمال کیا۔ دو معنی میں ہم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے عزیزو، کبھی کسی چیز کی قدرت کو جتانا ہو، اہمیت کو جتانا ہو، تو وہاں ہم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ نحن نزلنا الذکر و انا نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون،
ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر جو ہم کا صیغہ استعمال کیا، کثرت کا صیغہ جو استعمال کیا، وہ قدرت کے جتانے کے لیے ہے، لیکن جہاں پر الفت جتانی ہوتی ہے، محبت جتانی ہوتی ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے، کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو جہاں پر الفت جتانا ہوتا ہے، رحمت جتانا ہوتا ہے، وہاں پر متکلم کا صیغہ، واحد کا صیغہ، ایک صیغہ استعمال کرتا ہے، اور جہاں پر قدرت کو جتانا ہوتا ہے، جہاں پر کسی بات کی اہمیت کو بتانا ہوتا ہے، وہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جمع کا صیغہ یہاں پر کس معنی میں مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اکیلے قرآن مجید کو نازل کیا، یا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فرشتوں کے ذریعے قرآن مجید کو نازل کیا؟ تو یہاں پر یہ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کو جتانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا، اور یہ بات صحیح ہے اللہ کے لیے، کیونکہ سارے کے سارے امور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے ادا ہوتے ہیں۔ اگر فرشتوں انجام بھی دیتے ہیں تو وہ کس کے حکم سے انجام دیتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ کہنا کہ ہم نے نازل کیا، یہ بھی صحیح ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نظام کائنات کو اسباب و مسببات کے ذریعے چلاتا ہے۔ صحیح ہے کہ مشیت الہی کارگر ہے، اللہ کا ارادہ کارگر ہے، مگر پروردگار عالم اس دنیا کے نظام کو ایسے بنایا ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر اسباب کے، بغیر ذرائع کے، بغیر وسائل کے انجام نہیں پاتے ہیں۔ ایک دانہ بھی بغیر کسان کی محنت سے تناور درخت میں، پودے میں، کھیت کھلیان میں تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک دانے کو اگر کھیت کھلیان میں تبدیل ہونا ہے تو اسے کسان کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے نظام ہدایت میں بھی اور اس کائنات کی تدبیر میں، کائنات کو چلانے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ وہ نظام ہے فرشتوں کے ذریعے پروردگار عالم روح قبض کرتا ہے، بارش برساتا ہے۔ تو کیا یہاں پر اللہ محتاج ہے اور اس کے کوئی شریک کار ہیں؟ نہیں، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے، فرشتے فقط اس کے اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ تو اس نظام کائنات کو فرشتے چلاتے ہیں۔ ایک نقطہ جو ہر بار کہتا ہوں، بار بار کہنا چاہتا ہوں، یہ بات میں صافی گلپیگانی صاحب کی کتاب نوید امن و امان یا امامت جو 3 جلدوں میں ہے، اس سے یہ مطالب ذکر کر رہا ہوں۔ جب کبھی بھی یہ بات آتی ہے کہ فرشتے اس نظام کائنات کو چلاتے ہیں، تو ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ نے جس طریقے سے فرشتوں کو قدرت دے رکھی ہے کہ وہ کائنات پر اثر انداز ہوتے ہیں، روح کو قبض کرتے ہیں، بارش کو برساتے ہیں اور دوسرے امور انجام دیتے ہیں۔ ایک فرشتہ سور پھونکے گا، کوئی فرشتہ کچھ کام کرے گا۔ تو جب عام فرشتوں کی یہ حالت ہے تو اہل بیت کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولایت تکوینی عطا کی۔ ولایت تکوینی کسے کہتے ہیں؟ تکوین کہتے ہیں کائنات کو۔ کائنات کے اوپر اہل بیت کو اللہ نے سرپرستی دی، یعنی حق تصرف عطا کیا ہے۔ وہ اشارے سے ہاتھ پہ پتھر لے کر کچھ بھی کام انجام دے سکتے ہیں۔ اس کائنات، پوری کائنات کے اوپر ان کو پروردگار عالم نے ایک اختیار عطا کیا ہے۔ اسی ولایت تکوینی کی بنیاد پر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام اللہ کے اذن سے ہمیں حیات دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، موت دیتے ہیں، ہمیں خلق کرتے ہیں۔ تو بعض روایتیں بھی موجود ہیں، نحنو صنائع اللہ، ہم اللہ کی مخلوق ہے، اہل بیت کہتے ہیں، والناس صنائعنا، اور یہ ساری کی ساری مخلوق ہماری خلق کردہ ہے۔ ہم اللہ کے خلق کردہ ہیں اور یہ مخلوق
ہماری خلق کردہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے اہل بیت کو رازق کہنا، خالق کہنا، مالک کہنا، رب کہنا، ممیت کہنا، محیی کہنا صحیح ہے۔ یہ اہل عرفان اور بعض اس طریقے کی روایتوں کی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن فقہا منع کرتے ہیں، شدت سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں وہ توقیفی ہیں، یعنی اللہ سے مخصوص ہے۔ غیر خدا کے لیے ان ناموں کو استعمال کرنا اور اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کے ناموں سے متصف کرنا غلط ہے۔ عقلی اعتبار سے ممکن ہے صحیح ہو کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اذن سے یہ کام انجام دیتے ہیں تو ہم نے تو شرک نہیں کیا، تو غلط کہاں سے ہو گیا؟ لیکن فقہا کہتے ہیں کہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز عقلی اعتبار سے ممکن ہو ضروری نہیں ہے کہ باہر بھی وہ چیز انجام پائی ہو، ٹھیک ہے؟ عقل میں آپ ہزاروں چیزوں کا تصور کرتے ہیں تو عقل میں ممکن ہے، آپ سوئی کے ناکے سے ہاتھی کو گزار دیجئے، یہ آپ کے عقل میں ممکن ہے، لیکن باہر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہی ہے کہ کیا اہل بیت علیہ السلام یقیناً ہم کو رزق دیتے ہیں، حیات دیتے ہیں، موت دیتے ہیں؟ کہا کہ عقل تو کہتی ہے کہ دے سکتے ہیں۔ اللہ چاہے تو جب فرشتوں کو اجازت دے سکتا ہے تو ان کو بھی دے سکتا ہے۔ اچھا چلیے عقل کی بات کو مان لیتے ہیں، لیکن کیا حقیقت میں بھی ایسے ہی ہے؟ یہ تو نظام عقل کی بات ہے، ہم عقل میں ایسا سوچ رہے ہیں، لیکن کیا حقیقت میں بھی اہل بیت علیہ السلام یہ کام انجام دیتے ہیں؟ تو آیت اللہ صافی گل پیگانی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کام اہل بیت انجام نہیں دیتے۔ تو ہم حیرت میں پڑ جاتے ہیں، پھر خطبہ بیان ہے، کہا کہ اس کی سند معتبر نہیں ہے، اس طریقے کی روایتیں ہیں، اس کی سند معتبر نہیں ہے۔ تو کیا ہم یہ جو سوچ رہے ہیں غلط ہے؟ کہا کہ غلط بھی نہیں ہے۔ تو کیا اہل بیت کو اللہ کے ناموں سے متصف کیا جا سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ ہم اعتراض کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ صاحب جب فرشتے اس طریقے کے کام انجام دے سکتے ہیں تو اہل بیت بھلا کیوں انجام نہیں دے سکتے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ فرشتے یہ جو کام انجام دیتے ہیں، روح قبض کرنا، رزق دینا، موت دینا، حیات دینا، یہ ہماری نظر میں چھوٹے کام ہیں، یہ فرشتوں کے کام ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کو یہ ذمہ داریاں نہیں دی گئی ہیں۔ کیوں نہیں دی گئی ہیں؟ کیونکہ اہل بیت کو اس سے بڑا کام دیا گیا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ انسان سازی، انسان کی ہدایت کرنا۔ تو یہ کام بڑا ہے، رزق دینا، حیات دینا، موت دینا چھوٹے کام ہیں، یہ کام فرشتے کرتے ہیں۔ اہل بیت چاہے تو کر سکتے ہیں، مگر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ پھر ہم نے تو بہت سارے ان کے کرامات دیکھے ہیں، کسی کے حق میں دعا دی، کسی کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ صحیح ہو گیا۔ کہا کہ اپنی امامت کے اثبات کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے ضرورتاً معجزات دکھائے ہیں تاکہ آپ کے دل پر ان کی عظمت طاری ہو جائے، اس کے بعد آپ ان کی اطاعت کر سکیں۔ یہ اس مقصد کے لیے ہے، ورنہ اہل بیت علیہ السلام عام طور پر یہ کام انجام نہیں دیتے ہیں۔ کیوں انجام نہیں دیتے ہیں؟ تو آیت اللہ صافی گل پیگانی نے کہا کہ انسان کی ذہنیت ایسی ہے کہ جس سے ہم معجزے دیکھتے ہیں، کرامات دیکھتے ہیں، جس سے ہم کو فیض ملتا ہے، ہم عام طور پر اس کے لیے ایک اعتقاد اپنے ذہن میں باندھ لیتے ہیں، اسی کو صاحب کرامات مانتے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں کہ وہی منبع فیض ہے، وہی ہمیں فائدہ پہنچانے والا ہے۔ دھیرے دھیرے اس میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خدا کو بھول کر جس سے فائدہ ہو رہا ہے اسی کو اپنا بھگوان، اسی کو اپنا خدا، اسی کو اپنا ولی ماننے لگتا ہے۔ چونکہ اہل بیت علیہ السلام ہم سب کو اللہ تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، تو کبھی بھی یہ کرامات
یہ چیزیں عمومی طور پر نہیں دکھاتے ہیں تاکہ لوگ انہیں خدا سمجھ نہ بیٹھیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا احتراماً اور احتیاطاً اور شرعاً یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ کے ناموں سے اہل بیت کو متصف نہیں کرتے، اور ہم کو بھی اس بات کی رعایت کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تفصیل سے نہ روایتوں میں ثابت ہے نہ آیات قرآنیہ سے ثابت ہے۔ آیات قرآنیہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام افعال کی نسبت اپنی جانب دی ہے، یہاں تک کہ اگر فرشتے روح بھی قبض کرتے ہیں تو کہا کہ میں روح قبض کرتا ہوں، یا رسول خدا نے کنکری ماری تو کہا کہ آپ نے کنکری نہیں ماری، یہ میں نے کنکری ماری۔ تو در حقیقت ہر چیز کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب ہے، اور یہی اصل توحید ہے۔ اگر ہم اہل بیت کو رب مانتے ہیں تو مجازاً مانتے ہیں، جس طریقے سے اپنے ماں باپ کو رب مانتے ہیں۔ رب کا مطلب مربی، جیسے ہمارے ماں باپ ہماری تربیت کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام بھی ہماری مادی تربیت بھی کرتے ہیں، ہماری معنوی تربیت بھی کرتے ہیں۔ ہم توسل کے ذریعے اہل بیت کے واسطے سے اللہ سے قصب فیض کرتے ہیں، وسیلہ اہل بیت کو قرار دیتے ہیں۔ ہدایت میں بھی ہم اہل بیت کے وسیلے سے اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ تو اصل منبع فیض اور پوری کائنات میں اگر کوئی مؤثر ہے، کوئی اثر ڈالنے والا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ انہی باتوں کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے اور صفات الہیہ کو اہل بیت کی جانب منسوب کرنے کی وجہ سے ہمارے درمیان نصیری جیسے افکار پیدا ہوئے، اور اہل بیت کو اسلامی تعلیمات سے نکال کر اور اہل بیت کے ذریعے سے توحید کو حاصل نہ کرنے کی وجہ سے شفاعت اور وسیلے کے عقیدے کو چھوڑ کر خالص توحید کے نام پر کچھ لوگ وہابی ہو گئے۔ نہ ہمیں وہابی بننا ہے، نہ ہمیں غالی اور نصیری بننا ہے۔ ان دونوں کی جو درمیانی حالت ہے، اس حالت میں باقی رہنے کا نام توحید ہے۔ وہ کیا ہے؟ اہل بیت اللہ کے بندے ہیں، ولایت تکوینی رکھتے ہیں، ہم ان کے توسل سے اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں، رزق بھی پاتے ہیں، مگر رزق دینے والا اللہ ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ یہ عقیدہ اصل ہے۔ ٹھیک ہے، ایک صلوات پڑھی وہاں۔ یہاں پر یہ کہا گیا کہ انا انزلناہ، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو در حقیقت قرآن مجید کتنی مرتبہ نازل ہوا؟ 2 مرتبہ نازل ہوا۔ ایک ہے نزول تدریجی اور دوسرے ہے نزول دفعی۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ دفعتاً پورا قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوا۔ وہ کب نازل ہوا؟ شب قدر میں نازل ہوا۔ اور ایک مرتبہ قرآن مجید تدریجی نازل ہوا، یعنی جب رسول اکرم کی بعثت کا 27 رجب کو اسی مہینے میں اعلان ہوا، وہاں سے قرآن مجید حالات کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے، سوالات کے اعتبار سے وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا۔ مکہ مکرمہ میں زیادہ تر چھوٹی سورے اور اعتقاد سے مربوط آیتیں نازل ہوئی، احکام سے مربوط آیتیں اور تاریخی واقعات سے مربوط آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تو یہ جو نزول ہے یہ نزول تدریجی ہے۔ یہ کتنے سال تک چلا؟ 23 سال تک چلا، رسول اکرم کی وفات تک یہ سلسلہ چلا۔ اس کے بعد سے وحی کا سلسلہ قطع ہو گیا۔ اہل بیت اور ائمہ علیہم السلام میں کس بات میں فرق ہے؟ بس اسی بات میں فرق ہے کہ پیغمبر اکرم پر وحی نازل ہوتی تھی، اہل بیت پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ الہام ہوتا تھا مگر وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اہل بیت پر وحی نازل ہوتی تھی، یہ خلاف اسلام عقیدہ ہے، اور یہ بھی ایک مصیبت ہے
کہ ہمارے شہر حیدرآباد میں ایک گروپ ایسا بھی تھا، اب تو وہ افکار ہے نہیں ہے نہیں معلوم، کہ جو اہل بیت علیہم السلام کی نبوت کے قائل تھے اور یہ کہتے تھے کہ ان کے اوپر بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی گئی، اثبات النبوت والرسالہ فی النبی والسلالہ، کہ نبوت ثابت ہے رسول اکرم کے لیے اور ان کی آل پاک کے لیے۔ یہ عقیدہ بھی خلاف اسلام ہے۔ اسی افکار کی وجہ سے زنجبار میں افریقہ میں 2 فرقے بٹ گئے کہ کچھ لوگ اہل بیت کی نبوت کے قائل ہو گئے، بلکہ حال ہی میں ایک عالم دین نے منبر سے جناب ابو طالب کی نبوت کا بھی اظہار کیا اور ایک غیر معتبر کتاب سے روایتیں وہاں پر ذکر کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اور سرور کائنات کی نبوت کا جو عقیدہ ہے عزیزو، اس کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف اور صرف پیغمبر اکرم کے اوپر وحی نازل ہوئی، اہل بیت پر الہام نازل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اور اذا شاءوا علموا، جب وہ چاہتے ہیں دعا کے ذریعے توجہ کے ذریعے اللہ سے علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن روح الامین کے ذریعے وہ آیتیں جو بے عنوان قرآن نازل ہوئی وہ صرف اور صرف پیغمبر اکرم پر نازل ہوئے، اور اتنی رعایت ہے عزیزو کہ وہ اللہ کا کلام جو بے عنوان قرآن پیغمبر اکرم پر نازل نہیں ہوا، اس کو قرآن میں شامل نہیں کیا گیا، بلکہ اسے کیا کہا گیا؟ وہ حدیث قدسی ہے۔ تو اس حد تک کلام الہی کو ہم فرق کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کا کلام، یہ بھی اللہ کا کلام، مگر قرآن معجزے کے طور پر پیش کیا گیا، حدیث قدسی کو معجزے کے طور پر پیش نہیں کیا گیا، اسی لیے اسے قرآن میں شامل نہیں کیا گیا۔ جہاں پر اللہ کے کلام کو اللہ کے کلام میں شامل کرنے میں ہم احتیاط برتتے ہیں، وہاں پر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت پر وحی نازل ہوتی ہے یا ان کا کلام وحی الہی ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ اہل بیت علیہ السلام بغیر مشیت الہی بات نہیں کرتے، اللہ کے ارادے کے مطابق اور اس کی تعلیمات سے مطابق ہی گفتگو کرتے ہیں، مگر اسے وحی کہنا اور یہ کہنا کہ اہل بیت پر وحی نازل ہوتی ہے یہ غلط ہے۔ اچھی بات، اب ذرا غور فرمائیے، عجیب اہتمام قرآن مجید کے نزول کے بتانے کے لیے اللہ نے کیا۔ قرآن مجید میں ایک مرتبہ کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ اب شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ مبارک رات کون سی ہے، تو کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ تو ایک اور قریب آ گئے کہ اب شب قدر کون سی ہے، تو اس کو بھی 3 راتوں میں اللہ نے الگ الگ کیا کہ 19ویں رات ہے یا 22ویں رات ہے یا مثلا 23ویں رات ہے، 21ویں رات ہے یا 23ویں رات ہے، تاکہ اس رات کی اہمیت کو درک کیا جائے۔ ان میں سے کس رات میں نازل کیا اور دوسرے کون سے مہینے میں نازل کیا، تو کہا کہ ہم نے اسے ماہ مبارک رمضان میں شب قدر میں نازل کیا۔ یہ اہتمام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے بتانے کے لیے کیا، اور کتنی اچھی بات کہی مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے اپنی کتاب صحیفہ سجادیہ میں دعائے ماہ مبارک رمضان، فضائل ماہ مبارک رمضان سے متعلق جو دعا ہے اس کے ضمن میں کہا کہ یہ اہتمام اس لیے کیا اللہ نے، بلکہ پورا مہینہ رمضان کا اس لیے رکھا تاکہ ہم پاکیزہ دل کے ساتھ شب قدر کا استقبال کریں، قرآن مجید کا استقبال کریں، کیونکہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے اور ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارے قوانین کا مجموعہ ہے، ہماری دنیاوی اور اخروی ہدایت کا ذریعہ ہے، ہماری شخصیت کی تکامل کا ذریعہ ہے۔ تو اس کو نازل کرنے کے لیے آخر بدو عربوں کو اگر بدلا گیا تو کس چیز سے بدلا گیا؟ دولت سے بدلا گیا، اسلحے سے بدلا گیا، کس چیز سے بدلا گیا؟ یہی اللہ کا کلام تھا جنہیں انہیں تبدیل کیا۔
تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، جس سے ہم اتنی ہی شدت کے ساتھ غافل بھی ہیں۔ شب قدر قرآن کے نزول کے اعتبار سے شکر گزاری کی رات ہے کہ ہم خداوند عالم کا شکریہ ادا کریں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان پر سب سے بڑی نعمت نازل کی ہے، اور ظرف اور مظروف کے اعتبار سے کہ بہترین زمانے میں بہترین چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن نازل کر دیا، اتنا بھی کہہ سکتا تھا، مگر اس کے لیے شب قدر کا انتخاب کرنا، تو پتہ یہ چلا کہ اچھے سے اچھے کام اچھے سے اچھے ماحول میں اچھے سے اچھے وقت میں انجام پانا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھی محمد عزیزو۔ اس کے علاوہ ایک بات یہاں پر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے بعد کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تو یہاں پر لفظ قدر قرآن مجید میں اگر دیکھا جائے تو کئی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک قدر کا مطلب کیا ہے؟ منزلت کے معنی میں، کسی بھی چیز کی منزلت اور مقام کو اگر بتانا ہوتا ہے تو یہاں لفظ قدر ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ جس طریقے سے اللہ کے مقام اور مرتبے کو پہچانا جاتا پہچانا نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے مقام اور مرتبے کو بتانے کے لیے لفظ قدر کا استعمال ہوا، اور کبھی یہ لفظ قدر تقدیر کے معنی میں، سرنوشت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے کہ ایک جگہ ہے کہ جناب اے موسیٰ جئتو علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ تم تقدیر الہی کے مطابق بیت مقدس یا سرزمین مقدس کی جانب آئے ہو، یعنی جو جناب مدین سے جناب موسیٰ جو آئے ہیں اس طرف فلسطین کی طرف، تو وہ کس کے فیصلے سے آئے ہیں؟ یا مصر سے آپ جو بیت المقدس کی جانب آئے وہ کس کے حکم سے آئے؟ اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلے کے مطابق آئے ہیں۔ تو کبھی تقدیر کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور کبھی تنگی اور سختی کے معنی میں بھی یہ لفظ آیا ہے، ومن قدر علیہ رزقہ، کسی وہ شخص کہ جس کی رزق و روزی اس کے اوپر تنگ ہو جائے۔ تو اب یہاں پر یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا؟ قرآن مجید مقام و شب قدر مقام و منزلت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یا تقدیر اور سرنوشت کے معنی میں استعمال ہوا؟ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ تو یہ شب قدر، تو تم کیا جانو کہ شب قدر کی مقام و منزلت کیا ہے، یہ ایک معنی، اور یا پھر یہ مطلب کہ شب قدر ہماری تقدیر لکھے جانے کی رات ہے، ہماری تقدیر کی رات ہے۔ تو پہلے جو دو معنی ہیں وہ اس رات کے لیے ثابت ہوتے ہیں، صدق پاتے ہیں کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ باعظمت رات ہے، بافضیلت رات ہے۔ اور کون سی رات ہے؟ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تقدیر لکھتا ہے، سال بھر کی تقدیر لکھتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک اندازے کے مطابق خلق کیا ہے، ایک مقدار کے مطابق خلق کیا ہے۔ کوئی بھی چیز اندھا دھند نہیں ہے، لا متناہی نہیں ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں، سارے ممکنات ایک اندازے، ایک محدود ظرفیت کے ساتھ خلق کیے گئے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، کہا کہ ہر چیز کا خزانہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو، لیکن ہم دنیا میں ہر چیز کو ایک مقدار کے ساتھ خلق کرتے ہیں۔
اسی لیے ہر چیز اللہ نے ہمیں ایک محدود وقت کے ساتھ، عمر محدود دی، طاقت محدود دی، دولت محدود دی، صحت محدود دی، تو ہر چیز ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ محدودیت کے ساتھ دیتا ہے۔ اور کہا کہ جب بارش ہم برساتے ہیں تو ایک مقدار کے تحت برساتے ہیں۔ اگر واقعی مقدار آپ خود بھی محسوس کر سکتے ہیں، بارش کو اللہ ریلوں کی شکل میں نہیں برساتا ہے، قطروں کی شکل میں برساتا ہے۔ اگر ریلوں کی شکل میں برساتا تو پھر سیلاب کی شکل اختیار کرتے اور سارے کے سارے گھر اور آبادیاں بہہ جاتی۔ دوسرے پروردگار عالم جہاں جس بارش کی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی ابر بھیجتا ہے، اتنی ہی بارش برساتا ہے۔ اگر ایک ہی جگہ مسلسل بارش برساتا تو کیا وہاں پر کوئی زیرو زندہ رہ پاتا؟ ہر چیز ڈوب کر نابود ہو جاتی ہے۔ تو یہ اندازہ گیری کہ کس علاقے میں کون سے ابر کو بھیجنا ہے، کتنی بارش برسانا ہے، اس کا فیصلہ آخر کون کرتا ہے؟ یہ ہواؤں کو کون حکم دیتا ہے؟ یہ ہوائیں بادلوں کو کہاں لے کر جاتی ہیں؟ کیا یہ سب ہمارے طے شدہ فیصلوں کے مطابق ہے؟ نہیں، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو ہر چیز اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ ایک اندازے کے مطابق ہے۔ آپ چاند سورج کو ہی دیکھ لیجئے کہ حجم کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے، اور جو اپنے مدار پہ وہ گھومتے ہیں دوسرے سیاروں کے مقابل، یہ جو سیاروں کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس فاصلے کو کس نے متعین کیا؟ اگر سورج زمین سے ذرا زیادہ قریب ہو جائے تو کیا زمین میں کوئی زندہ شخص رہ پائے گا؟ تو اس کی سردی اور گرمی کو مینٹین کرنے والا، معین کرنے والا کون ہے؟ تو اس طریقے سے جتنا آپ غور کرتے چلے جائیں گے ذرے سے لے کے پوری کائنات تک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام آپ کے اوپر واضح ہوتا چلا جائے گا کہ اس نے اس نظام کو کس خوبصورتی کے ساتھ خلق کیا۔ چنانچہ وہ خود اشارہ کر رہا ہے کہ تم چاند اور سورج کی مدار کے بارے میں غور و فکر کرو کہ یہ آپس میں دو چکر ہیں ان کے، ایک تو اپنے اطراف خود گھومتے ہیں، دوسرے ایک پورا چکر لگاتے ہیں۔ تو دونوں مداروں میں جو آپس میں سیاروں کے درمیان جو فاصلہ ہے، تو کہا کہ والشمس والقمر بحسبان، ہم نے چاند کو، سورج کو ایک حساب کے ساتھ گردش میں رکھا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا معجزہ ہے، خداوند عالم۔ تو ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ ہر چیز دنیا میں ایک قدر اور اندازے کے مطابق ہے۔ دوسرا معنی اس کا کیا تھا قدر کا؟ تقدیر کے معنی میں، ٹھیک ہے، کہ سال بھر اس رات کو کیا کیا جاتا ہے؟ تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تو شب قدر میں پروردگار عالم سال بھر کی تقدیر لکھتا ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس شب میں، اس رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اہم کام اور ہر اہم امر کی تعین کرتا ہے اور تقدیر لکھتا ہے۔ اسی لیے شب قدر صرف قرآن کے نازل ہونے کی رات نہیں ہے، اور نہ ہی پیغمبر اکرم کے زمانے سے مربوط کوئی خاص رات ہے، بلکہ یہ رات ہر سال آتی ہے۔ اور اس سال میں ٹھیک ہے اب قرآن نازل نہیں ہوتا ہے، مگر ہر سال ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے، ہر رمضان میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تو اس رات میں جاگنا اور دعا و نماز میں اپنا وقت گزارنا پیغمبر اکرم اور اہل بیت کی جانب سے بہت زیادہ تاکید کی گئی کہ اس رات جاگو، اللہ کی عبادت کرو، اور ان 3 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اسی لیے احتراماً تینوں راتوں میں شب بیداری کرو اور رات کر گزارو، اس میں مطالعہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، صدقہ کرو اور راز و نیاز کرو۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ تھا اور دوسروں کو بھی تاکید کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم امام صادق علیہ السلام فرماتے تھے کہ ایک واقعہ ہے ان سے کہ وہ بیمار تھے اور شب قدر آ گئی اور اتنی توان اور طاقت نہیں تھی
کہ اپنے گھر سے اٹھ کر مسجد جا سکتے، لیکن پھر بھی آپ نے اصحاب سے کہا کہ آؤ مجھے مسجد میں لے کر جاؤ، کیونکہ یہ شب قدر ہے۔ اور شب قدر میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا طریقہ یہ تھا کہ آج کی رات بچوں کو ہلکا پھلکا کھانا کھلاتی تھی تاکہ وہ لوگ رات میں جاگ سکے، سنگین غذا نہیں کھلاتی تھی، اور اگر بچے سونے کی کوشش کرتے تھے تو ان کے چہرے پر پانی چھڑکتی تھی۔ تو یہ اہل بیت کا اہتمام ہے شب قدر کے حوالے سے۔ رسول خدا کا طریقہ یہ تھا کہ اس رات بستر کو آپ لپیٹ دیتے تھے، اس رات آرام نہیں فرماتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے رسول اکرم سے کہ جو طولانی روایت ہے، اس میں کہا گیا کہ قرب لمن استيقظ لیلۃ القدر، کہ میں اس شخص سے زیادہ قریب ہوں جو شب قدر میں اللہ کی عبادت بجا لاتا ہے، اس رات کو جاگ کر گزارتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ یا پروردگار عالم یہ فرماتا تھا، بلکہ دعا کرتے تھے پروردگارا رحمت اترا خواستارم، اے پروردگار میں تیری رحمت چاہتا ہوں۔ تو ادھر سے آواز آتی تھی رحمتی لمن رحیم المساکین لیلۃ القدر، میں اس کے اوپر رحمت نازل کروں گا جو شب قدر میں مسکینوں کے اوپر رحم کرے گا، ان کی مدد کرے گا۔ عزیزو، ماہ رجب کے بھی اہم اعمال میں سے ایک عمل یہی ہے کہ اس مہینے میں جو شخص راہ خدا میں صدقہ دے گا، پروردگار عالم، روایت کے جملے ہیں، ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائے گا کہ جسے آج تک نہ آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کانوں نے سنا ہوگا۔ اتنی مقدار میں پروردگار عالم برکت عطا فرمائے گا۔ یہ شب خصوصاً یہ ایام بہت ہی مبارک ہے۔ یوں تو دیکھیے سارے کے سارے دن اللہ سے منسوب ہے، چونکہ سب اللہ کی مخلوق ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ دنوں کو کچھ دنوں پر، کچھ راتوں کو کچھ راتوں پر، کچھ مہینوں کو کچھ مہینوں پر فضیلت بخشی ہے۔ چنانچہ کچھ مہینے ایسے ہیں جسے جاہلیت کے زمانے میں بھی محترم سمجھا گیا اور اسلام نے بھی اسے محترم قرار دیا ہے۔ وہ مہینے کون سے؟ 4 مہینے ہیں، ماہ مبارک رجب، ماہ مبارک ذیقعد، ماہ مبارک ذی الحج اور ماہ مبارک محرم۔ ان مہینوں کو ماہ حرام یعنی محترم مہینے کہا جاتا ہے۔ اس مہینوں میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے، اس کا پاس و لحاظ رکھا جاتا تھا۔ یہی چیز اسلام میں بھی اس کو محترم قرار دیا گیا۔ اور پھر ان 12 مہینوں میں خاص طور پہ عبادت کے حوالے سے 3 مہینوں کو بہت زیادہ اہمیت حامل ہے۔ ایک ہے ماہ مبارک رجب، دوسرے ماہ شعبان، تیسرے ماہ مبارک رمضان۔ ان مہینوں کے بارے میں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، تفصیل سے روایت موجود ہے اقبال الاعمال میں اور دوسری ہماری فضائل عبادتوں کی کتابوں میں۔ اور ان مہینوں کے لیے کہا گیا کہ ماہ مبارک رجب میرا مہینہ ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میرا مہینہ ہے، اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ مبارک رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو ماہ رجب اللہ کا مہینہ، اور ماہ رجب ماہ شعبان رسول خدا کا مہینہ، اور ماہ مبارک رمضان امت کا مہینہ۔ چنانچہ ماہ رجب کے لیے ایک روایت آئی ہے، اور واقعاً اتنی خوبصورت روایت ہے، امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان اللہ تعالی نصب فی السماء السابعۃ ملکا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر ایک ملک کو مامور کیا ہے، یقال لہ، اور اسے یہ کہا گیا ہے کہ الداعی، لوگوں کی درمیان ندا دو۔ تو وہ کب آ کر ندا دیتا ہے؟ فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رجب، جب ماہ مبارک رجب آتا ہے تو ینادی، وہ آ کر ندا دیتا ہے، ذَلِكَ الْمَلَكُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهُ إِلَى الصَّبَاحِ، وہ ملک ہر رات، آدھی رات سے لے کر یا اول رات سے لے کر فجر تک یہ ندا دیتا ہے کہ طوبیٰ للذاکرین، کہ مبارک ہو، کتنے خوش قسمت ہے وہ افراد جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں،
کتنے خوش قسمت ہے وہ افراد جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یقول اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ملک سے کہتا ہے کہ یاد رکھو انا جلیس من جالسنی۔ یہ ایک ایک جملہ عزیزو، یہ احساس کی باتیں ہیں، میں پڑھ رہا ہوں مگر محسوس آپ کو کرنا ہے کہ یقیناً یہ جو الفت آمیز جو بیان اللہ کا ہے، یہ محبت آمیز بیان جو اللہ کا ہے، ایک مرتبہ آپ کے دل میں تڑپ ہے کہ ہم اہل بیت سے قریب ہو جائیں، اہل بیت کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جائیں، کیونکہ وہ انتہائی کمال ہے۔ اگر اس تک پہنچ گئے تو ہر چیز ہمیں مل گئی، پھر کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ تو ہر کوئی اللہ کا قرب چاہتا ہے، لیکن کئی چیزیں رکاوٹیں ہیں، مانع ہیں۔ ہمارے گناہ اور ہماری معرفت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم اللہ کی جانب اتنی ترقی کر سکے جیسے اہل بیت علیہم السلام نے کی ہے، جیسے اصحاب رسول نے کی ہے، اصحاب ائمہ نے کی ہے، اور اس کے لیے ہم تڑپتے رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی تکلیف تو اسی بات کی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں، انتہائی کمال سے دور ہیں۔ مگر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو یہ ہماری آرزو ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہوں، مگر ادھر سے جواب آئے کہ گھبراؤ مت، میں تمہارے قریب ہوں، تو پھر اس بیان کا کیا کہنا، اس آواز کا کیا کہنا، اس ندا کا کیا کہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے انا جلیس من جالسنی، میں اس کا ہم نشین ہوں جو میرا ہم نشین ہوگا۔ ان دنوں میں جو میرا ہم نشین ہوگا، جو میرا ذکر کرے گا، میں بھی اس کا تذکرہ کروں گا، اس کے ساتھ ہوں۔ اور اللہ کا ساتھ مل جائے کیا کہنے۔ وَمُطِیعُ مَنْ أَطَاعَنِی، جو میری اطاعت کرے گا میں اس کی اطاعت کروں گا۔ اللہ کی اطاعت تو سمجھ میں آتی ہے، اس کے دستور و احکام کی پابندی کرنا۔ اللہ ہماری اطاعت کیسے کرے گا؟ وہ ہماری دعاؤں کو، حاجتوں کو قبول کرے گا، یہ اطاعت کے معنی ہے۔ وَغَافِرُ مَنِ اسْتَغْفَرَنِی، میں اس کی توبہ قبول کروں گا جو میری بارگاہ میں استغفار کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الشہر شہری، کیونکہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ اگر کوئی میرے مہینے میں میری بارگاہ میں عبادت کرے گا تو کیا میں قبول نہیں کروں گا؟ والعبد عبدی، پھر یہ بندہ میرا بندہ ہے۔ والرحمت رحمتی، اور یہ رحمت میری رحمت ہے۔ فمن دعانی فی ھذا الشہر، جو اس مہینے میں میری بارگاہ میں دعا کرے گا، اجبتہ، تو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ ومن سألنی، جو مجھ سے سوال کرے گا، اعطیتہ، تو میں اسے عطا کروں گا۔ من استہدینی ہدیتہ، اور جو میری بارگاہ میں اپنے خالص اعمال کو ہدیہ کرے گا تو میں بھی اس کو نعمتوں کا ہدیہ پیش کروں گا۔ وجعلت ھذا الشہر حبلا بینی و بین عبادی، میں نے اس شہر کو، اس مہینے کو میرے اور بندوں کے درمیان مضبوط رسی قرار دی ہے، تو اس رسی کے ذریعے یہ چڑھتے ہوئے میری بارگاہ میں آ سکتے ہیں۔ فمن استعصم بہ وصل الیہ، جو اس رسی کو تھامے گا وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ تو یہ وہ رات ہے، اور پھر اس رات، یہ مہینے کی خوبی یہ ہے کہ اس مہینے میں عبادت کرنے والے، ایسی بات کسی اور مہینے کے لیے نہیں آئی عزیزو۔ اس مہینے میں عبادت کرنے والوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ ان کے چہرے پر ایک ایسا نور ان کے چہرے سے ساطع ہوگا کہ میدان حشر میں یہ لوگ خاص طور پر پہچانے جائیں گے اپنے اس نور سے۔ اسی لیے جب اہل محشر کو جنت کی بشارت دی جائے گی تو سب سے پہلے رجب میں عبادت کرنے والوں کو بلایا جائے گا اور یہ آواز دی جائے گی این الرجبیون، کہ رجب میں شب زندہ داری کرنے والے، عبادت کرنے والے کہاں ہیں؟ تو یہ پورے اہل محشر کے سامنے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے کہ جو اللہ کی عبادتیں بجا لاتے تھے، وہ یہی اہل رجب والے ہوں گے۔ تو یہ جو اپنی اہمیت رجب کی عبادت انجام دینے والوں کے لیے ہے۔ اور پھر اس کی رات مبارک، اس کے دن مبارک، اس کے ایام مبارک، اگر اس مہینے میں کوئی اور مبارک تاریخ نہ بھی ہوتی تو یہ پورے کا پورا مہینہ مبارک تھا، اس کا لمحہ لمحہ مبارک تھا۔ مگر اس مہینے میں
کچھ مقدس تاریخوں کی وجہ سے، کچھ اہل بیت علیہم السلام کی ولادت کی وجہ سے اس کے اندر اور برکت نازل ہو گئی ہے۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو امام محمد باقر علیہ السلام اس مہینے میں 3 محمد اور 2 علی کی ولادت ہے، کہ یا 2 محمد اور 2 علی کی ولادت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی النقی علیہ السلام، اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بس اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں ایک اور نقطے کو بیان کر کے، اور اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 27 رجب کی وہ مقدس تاریخ رکھی کہ جس کا اہتمام ہمیں خاص طور پر کرنا چاہیے۔ 27 رجب رسول خدا کی بعثت کی تاریخ ہے۔ اس میں رسول خدا کی بعثت ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے رسول 40 سال کی عمر میں آپ اپنی نبوت کا اعلان کیجئے۔ تو آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور یہیں سے تو یہ تاریخ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور جب نبوت کا اعلان کیا پروردگار عالم کے حکم سے، تو پروردگار عالم نے جب وحی نازل کی تو ایک آیت یہ نازل کی کہ قدر کرو تم لوگ کہ میں نے تم پر نبی اکرم کی نبوت کو بھیج کر احسان کیا ہے۔ عام طور پر اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں، کسی کی کوئی مدد کرتے ہیں، تو احسان جتانا ہماری نیکیوں کو زائل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اور اسے ایک بری صفت سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی کو کچھ دے کر اس پر جتائیں۔ لیکن جو چیز ہمارے لیے عیب ہے، وہی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمیں نبوت دی تو اس کا احسان جتایا۔ لقد من اللہ علی الذین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر احسان جتایا ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ انہی کے درمیان ایک شخص کو نبی مقرر کیا۔ تو نبوت جب بھیجی تو نبوت کے ذریعے احسان جتایا۔ یہ ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ اس لیے کہ بعض اوقات اگر کوئی قیمتی چیز کوئی ہمیں دیتا ہے اور ہم اس کی عظمت کو، اہمیت کو درک نہیں کرتے ہیں، تو وہ جتاتا ہے کہ دیکھو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ چھوٹے سے بچے کو اگر کوئی قیمتی چیز دلا دے تو 10 بار تاکید کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ہیرے جواہرات ہمیں دے دے، ہم اسے اگر گوبر میں پھینک دیں تو جو تو ہم اس کی عظمت کا خیال نہ رکھیں، دیوانے ہوں اور بچے ہوں اور اس کی اہمیت کا خیال نہ کریں، تو ہم کو جتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اسے حفاظت سے رکھنے کی ضرورت ہے، اس کا لحاظ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی نبوت ہے۔ نبوت کی عظمت کو درک کرانے کے لیے اللہ نے کہا کہ میں نے تم پر رحمت نازل کی ہے، نعمت دی ہے۔ اور اس کا اندازہ کیسے ہوگا عزیزو؟ کہ ایک ایسی سرزمین پر، ایک ایسی بے آب و گیاہ سرزمین کے اوپر کہ جہاں کے لوگوں کی جانب اس زمانے کی حکومتیں حملہ کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، چونکہ وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ بدو عرب، گدلا پانی پینے والے، بات بات پر جنگ کرنے والے، جن کے پاس نہ کھیتی باڑی تھی، نہ زرق زمین تھی، نہ ہی ان کا تمدن کوئی ترقی یافتہ روم اور ایران کی طرح ترقی یافتہ تمدن تھا، تو ان کی طرف توجہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ایسی قوم کے درمیان ایک نبوت کی بعثت اور قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعے اللہ نے ایسے تبدیل کیا کہ یہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کے قابل ہو گئے۔ تو کیا اس چیز کی قدر ہمیں نہیں جاننا چاہیے؟ اس چیز کی قدر ہم کو جاننا چاہیے۔ تو یہ بعثت کی رات ہے۔ اور دوسری چیز عزیزو بعثت ہے۔ دوسری چیز اس مہینے میں امیر المومنین کی ولادت ہے۔ تو اسی مہینے میں نبوت بھی ملی اور محافظ نبوت بھی ملا۔ اسی مہینے میں نبوت بھی ملی، ولایت بھی ملی۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ کے جوش ولا کو اور جوش میں لانے کے لیے صرف ایک واقعہ، ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا نقطہ پیش کر رہا ہوں کہ جب امیر المومنین کی ولادت ہوئی
تو یہ ایسی بڑی فضیلت ہے کہ جو بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے، تو وہ بات بات پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ جب کبھی بھی ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کے لیے قرآن مجید کا حکم ہے کہ جب کبھی بھی کسی کے گھر جاؤ تو سامنے کے دروازے سے جاؤ اور اذن اور اجازت لے کر جاؤ۔ کسی کے گھر میں چھت کے ذریعے داخل ہونا یا پچھلے دروازے سے داخل ہونا معیوب ہے اور عیب کی بات ہے، اور امیر المومنین کے لیے یہ آیا ہے کہ آپ اس دروازے سے نہیں آئے جن دروازوں سے مشرکین جایا کرتے ہیں۔ تو آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک الگ سے در بنایا، پشت خانہ کعبہ سے ایک در بنایا، اور اس دروازے سے جناب فاطمہ بنت اسد بے دھڑک، اگر کوئی عام عورت ہوتی تو گھبرا جاتی، ڈر جاتی، مگر ایمان اس مرحلے پر تھا کہ آپ کو یہ اندازہ تھا کہ یہ جو دروازہ شق ہوا ہے یہ میرے لیے شق ہوا ہے، اور بغیر گھبراہٹ کے داخل ہو گئیں۔ اور جب داخل ہو گئیں تو کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ امیر المومنین کو چاہیے تھا کہ سامنے کے دروازے سے آتے، پیچھے کے دروازے سے کیوں خانہ کعبہ میں داخل ہوئے؟ تو ان لوگوں کو یہ جواب ہے عزیزو کہ یہ گھر جناب ظہیر صاحب کا ہے، اب یہ ان کی مرضی ہے کہ یہ اس گھر سے اس دروازے سے آئیں، سامنے کے دروازے سے آئیں، چھت کے ذریعے آئیں، کیونکہ یہ اس گھر کے مالک ہیں، اس گھر کے رہنے والے ہیں، اس گھر کے رہائشی ہیں۔ تو خانہ کعبہ امیر المومنین کا گھر ہے، کیونکہ امیر المومنین اللہ کے بندے ہیں اور یہ بندے خدا کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب علی ابن ابی طالب کی مرضی، چاہے وہ پیچھے دروازے سے آئیں، سامنے کے دروازے سے آئیں، چھت کے دروازے سے آئیں، اور جب صاحب خانہ جس راستے سے بلانا چاہے اس راستے سے وہ چلے جائیں، تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آج کی طولانی تقریر کے لیے معذرت، اور اسی کے ساتھ اپنی اس گفتگو کو یہاں پر تمام کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اور آپ سے اس ذکر خلیل کو قبول فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے لگا دے، جو روزگار سے لگے ہوئے ان کے رزق حلال میں اضافہ فرمائے۔ اے پروردگار، جو بے گناہ تہمتوں کے شکار ہے ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو بے گناہ قید خانوں میں اسیر ہیں انہیں اپنے رحمت سے آزاد فرما، جو اپنے وطن سے دور ہیں انہیں اپنے وطن لوٹنا نصیب فرما، ناقد خدا لڑکیوں کی شادیوں کا اہتمام فرما۔ اے پروردگار، تیری بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ جہاں کہیں بھی مظلوم ظلم کا شکار ہیں، بالخصوص شیعیان حیدر کرار، بالخصوص فلسطین کے مظلومین، اے پروردگار ان کی حمایت فرما، دشمن کی سازشوں کو انہی کے اوپر پلٹ دے، اسلام کے پرچم کو سربلند فرما، ہمارا خاتمہ بخیر فرما، جب اس دنیا سے اٹھے تو ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما اور ہمیں ان کے حقیقی ناصرین میں قرار دے۔ آپ تمام سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص حاضرین کے مرحومین اور بانی محفل کے مرحوم مومنین و مومنات کی روح کو ایصال فرمائے۔